کبھی انسان سمجھتا نا کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں رہا یا میں دور ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ سے. آپ کے اندر روح ہے, آپ ہمیشہ کنیکٹڈ ہیں, آپ کو اس کا احساس نہیں رہا, آپ کے جذبات اس کو کور کر رہے ہیں, لیکن کنیکشن رہے گا. اس کنیکشن کو آپ اکنالج کر لیں, وہ دوبارہ اسٹرانگ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دی. یہ بہت 3 عظیم چیزوں کا بیلنس انسان کو دیا گیا ہے کہ جانور جیسی اس کی مخلوق ہے, مٹی ہے, خون ہے, ہڈیاں ہیں, اس کے ساتھ بیلنس ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا, اور ساتھ میں ایک خاص روح بھی دی گئی. یہ 3 چیزیں ہیں. جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا, اور آخر کا سب سے اس کا کلائمیکس کیا, میں اپنی روح میں سے اس میں ڈالوں گا, اپنی بنائی ہوئی خاص روح کو. پھر اس کے بعد تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا, ایکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, رائٹ, اشرف المخلوقات. ابلیس کو اس بات کا 100% علم ہے, جس طرح ملائکہ کو ہے, کہ یہ 3 چیزوں کا بنا ہوا ہے. اس میں 3 خصوصیات ہیں جو اس کو عظیم بناتی ہیں. اب آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ جب اس نے انکار کیا تو اس نے کس بات پہ تنقید کی, کیا کہا, مٹی سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, میں کیوں کروں, مجھے آگ سے بنایا, ایسے مٹی سے بنایا. اب جب اس نے مٹی کا ذکر کیا تو 2 باتیں چھوڑ کے ذکر کیا نا, روح کی اور روح کا ذکر نہیں کیا, تصویر کا ذکر نہیں کیا. اب یہ ہو سکتا ہے اگر انسان کے دماغ میں آئے, کوئی سوچے کہ نہیں ان چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کو اس کا علم نہیں تھا. لیکن قرآن نے تو صاف بتا دیا کہ پوری سب کی اناؤنسمنٹ ہے, سب کے سامنے اناؤنسمنٹ ہے کہ میں بنانے والا ہوں اور تم سب کو سجدہ کرنا ہوگا, رائٹ. تو یہاں پر ایک بہت اہم بات ہمیں ابلیس کے بارے میں سیکھنے کو ملی. وہ یہ ہے کہ ابلیس جب اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت ہو جس کو وہ قبول نہیں کرنا چاہتا, بات 3 باتوں پر حقیقت مبنی ہے, اس نے ایک ہی بات دیکھنی ہے, جانوروں کی طرح. اس میں کیا فرق ہے, صرف سجدے کا مسئلہ تھا کہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا. سجدے کی بات تو بعد میں آئے گی. سجدہ کیوں نہیں کرنا, اس کے دماغ میں سجدہ کیوں نہیں کرنا, اس کی لاجک کیا تھی؟ لاجک یہ تھی کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, مٹی کے تو جانور بھی بنے ہیں, ان میں کیا خاص بات ہے. لیکن اس نے جان بوجھ کر 2 حقیقتوں کو اگنور کیا, جیسے اس کے سامنے وہ حقیقتیں ہیں ہی نہیں, رائٹ. اسے سائیکالوجی میں سے کہتے ہیں کاگنیٹیو ڈسوننس, اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے, کہ آپ کے سامنے ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کے کچھ حصے ہیں, جیسے موسم بھی ہے اور فائنینشیل سچویشن بھی ہے, پولیٹیکل سچویشن بھی ہے, مختلف ایسپیکٹس ہوتے ہیں ریالٹی کے نا. انسان کہتا ہے کہ نہیں میں باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بلائنڈ کر رہا ہوں, ان کے بارے میں نے سوچنا ہی نہیں ہے, ایک چیز پہ میں اپنی نظر رکھنی ہے, کیونکہ اس پہ نظر رکھوں گا تو میری تنقید جو ہے وہ جائز معلوم ہوگی, اور جو باقی حقیقتیں ہیں جن کو اگر میں سوچوں تو میری اپنی سوچ بدل جائے گی, ان کو میں نے اگنور ہی کرنا جیسے وہ ہیں ہی نہیں, رائٹ. تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ ابلیس کے وسوسے میں آ کے, ابلیس جو حرکتیں خود کر رہا تھا نا, وہ چاہتا ہے انسان بھی وہی حرکتیں کرے. تو ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم جب ہمارے سامنے کوئی ایسی حقیقت ہے جسے ہم قبول نہیں کرنا چاہتے, تو اس میں سے ایک چیز پکڑ لو جس سے اپنی غلط رائے ثابت ہوتی ہے, اور جو باقی اسی حقیقت میں جو اور چیزیں ہیں جس سے اپنی غلط رائے صحیح ہو سکتی ہے, ان کو بس اگنور کر دو, جس سے اس کی سنت ہے, یہ ابلیس کی سنت ہے. اور ابلیس کو پڑھنا قرآن میں بہت ضروری ہے کہ جو بیہیویئر اس کا ہوتا ہے وہی بیہیویئر وہ ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے.